नअबुदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं हमारा चैनल PK ट्रू TV और मैं हूं हाजी मोहम्मद बशीर सोल्जर। नाजरीन, आज हम आपके सामने चंद सवाल रख रहे हैं जिनको हल करने के लिए जो नौजवान हैं अपने बुजुर्गों से पूछें, जो थोड़े पढ़े हुए हैं ज़्यादा पढ़े हुओं से पूछें और फिर अपने दिमाग अपने दिल की कसौटी पर उनको परखें, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ आपका जो भी जवाब होगा वो 100% ठीक होगा। पहला सवाल ये है कि क्या आपने जिंदगी में कभी ऐसा देखा, कहीं पढ़ा, कहीं सुना कि किसी मुल्क की आधे से ज्यादा कैबिनेट 60% कैबिनेट फौजदारी मुकदमात में जमानत पर हो, यानी मुल्क के वजीर आजम ऐसे लोग जो फौजदारी मुकदमात में जमानतों पर हों। नंबर 2 सवाल, क्या आपने कभी देखा, कभी सुना, कहीं पढ़ा कि किसी आदमी पर किसी मुल्क में चोरी भी अरबों रुपए की चोरी पर अदालत ने हुक्म दिया हो कि फलां तारीख को फलां आदमी पर फर्द जुर्म आयद होगी और उस तारीख को उस आदमी पर फर्द जुर्म आयद ना हो सके, बल्कि उसी तारीख को वो आदमी उसी मुल्क का वजीर आजम बन जाए। ये अपने बुजुर्गों से, पढ़े लिखे लोगों से भी इस पर मुशावरत करना कि कभी ऐसा आपने सुना हो किसी मुल्क में, किसी किताब में, किसी हिस्ट्री में। तीसरा सवाल ये है, क्या कभी आपने ऐसा सुना, ऐसा देखा, ऐसा कहीं पढ़ा कि किसी मुल्क की कैबिनेट का इजलास दूर दराज यूरोप के किसी मुल्क में हो और उस कैबिनेट अजलास की सरबराही, उसकी सदारत ऐसा आदमी कर रहा हो जो उसी मुल्क की अदालत से, सुप्रीम कोर्ट से सजा याफ्ता हो और मफरूर हो, यानी किसी मुल्क की कैबिनेट की सदारत ऐसा आदमी कर रहा हो जो उसी मुल्क की सुप्रीम कोर्ट से सजा याफ्ता हो और मफरूर हो। ये 3 सवाल मैं आपकी गोशगुजार किए हैं, तो इन पर आपने गौर करना है और फिर अपने ज़मीर से इसकी जवाब लेना है। इंशाल्लाह जवाब 100% आपको ठीक मिलेगा। दूसरी बात ये है नाजरीन, जो दुख और बड़े ख़तरे की बात है कि हम देख रहे हैं तकरीबन 70 की दहाई से, मेरा एक्सपीरियंस है कि 70 की दहाई से 1970 से लेकर हम देख रहे हैं कि अमेरिका ने जब भी किसी मुल्क की हुकूमत का तख्ता उल्टना चाहा, उल्ट दिया,
جو امریکہ کی نہ مانی جس نے، اس کو امریکہ نے CIA نے مروا دیا۔ جہاں امریکہ کے مفادات کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو وہاں اس ملک میں خانہ جنگی کرا دی۔ تو یہ ایک المیہ ہے، اور اس سے جیسے کہ لیبیا، جیسے کہ شام، جیسے کہ عراق، جیسے کہ مصر، جیسے کہ کویت، یعنی بہت ساری مثالیں ہیں۔ ناظرین، اب جو مزے کی بات ہے اور خطرے کی بات ہے کہ جس طرح عمران خان نے امریکہ کو اپنے وطن کی خودداری کے لیے چیلنج کیا ہے، اس طرح کا چیلنج بہت کم لوگوں نے بہت کم ملکوں میں کیا ہے۔ ایران نے امریکہ کی بہت مخالفت کی ہے، لیکن اس طرح سر عام اس کو ننگا ایران نے بھی نہیں کیا۔ اور اس چیز کو عمران خان جلسوں میں، جیسا کہ سیالکوٹ کے جلسے میں بھی انہوں نے اس کا اظہار کیا کہ اس کو قتل کرنے کی، مروانے کی سازش ہو رہی ہے، سازش موجود ہے، میں نے ویڈیو بنا دی ہے۔ اب یہاں ایک بہت، ہم مسلمان ہونے کی حیثیت سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والے، ہمارا ایمان ہے کہ زندگی اور موت خدا کے ہاتھ میں۔ اگر اس زمان میں کمزوری ہو تو یاد رکھیں آپ کے ایمان کو خطرات ہیں، آپ کو سنبھلنا چاہیے۔ لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت سی دنیا ہمارے ملک کے جو اپنے آپ کو اشرفیہ کہتی ہے، اللہ اشرفیہ، وہ سب کچھ امریکہ کو، مائی باپ سب کچھ امریکہ کو سمجھ رہی ہے۔ ہم نے دیکھنا ہے ابھی یہ کہ اپنے خدا سے دعا کرنی ہے، اپنے رب العالمین سے التجا کرنی ہے کہ یا رب العالمین، ایسا وقت آ گیا ہے کہ اب جدید شیطان آپ کے سامنے کھڑا ہو گیا ہے۔ وہ کہتا ہے نہیں، میں عمران خان کو مروا دوں گا، قتل کرا دوں گا۔ اس نے پورے اسباب اور ایجنٹ سب کچھ لگائے ہوئے ہیں، مقرر کیے ہوئے ہیں۔ لیکن دوسری طرف یا رب العالمین آپ کہتے ہیں کہ زندگی اور موت میرے ہاتھ میں ہے، اور ہمارا بھی یہی ایمان ہے۔ اگر رب العالمین یا الہی یا اللہ سبحانہ تعالی، بے شک زندگی اور موت آپ کے ہاتھ میں آپ نے لکھی ہوئی، اگر اس موقع پر موت ہر کو آنی ہے، مجھے بھی آنی ہے، عمران خان کو بھی آنی ہے، لیکن اپنی موت، طبی موت، حادثاتی موت نہیں۔ لیکن رب العالمین یا اللہ جل شانہ اگر اب امریکہ عمران خان کو قتل کرانے میں کامیاب ہو گیا، یعنی اگر اب عمران خان خدا نخواستہ قتل ہو گیا، مخلوق سمجھے گی کہ امریکہ نے قتل کرا دیا۔ یا رب العالمین، آپ کی خدائی کو چیلنج ہے، اس لیے یا الہی آپ سے گزارش ہے، التجا ہے کہ اس موقع پر ہماری مدد فرمانا، میری قوم کی مدد فرمانا۔ موت تو آنی ہے، لیکن اس وقت عمران خان کی یا رب العالمین حفاظت فرمانا اور پاکستان کو سلامت اور قائم و دائم رکھنا۔ ناظرین، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیا کرے تاکہ آپ کے ساتھ ہمارا رشتہ چلتا رہے۔ اور اب ہم نے
اپنے رب سے یہ دعا کرنی ہے، یا رب العالمین ہمارے ملک کی سلامتی فرما، اور اس جو حالات اس وقت پیدا ہو چکے ہیں اور جن کو مزید خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جو اس وقت مقتدر طاقتوں کی مقتدر حلقوں کا امتحان ہے، وہ اسٹیبلمنٹ ہو یا عدلیہ ہو، سب کو اپنا کردار اس وقت بہت ایمانداری اور ذمہ داری سے ادا کرنا چاہیے۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔